الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی کے تاجدار ہم غریبوں کے آقا بے سہاروں کے سہارا جو سرکار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بھی کس نام مثل غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک بار عقیدت محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب اس کا مطلب یہ ہوا، خبردار ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف نہ کوئی غم، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی عظمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی رفعت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی معراج انسانیت ہے. اور اولیاء اللہ کو رضا الہی حاصل ہے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شہنشاہی وقت سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی طاقتور سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی جانور سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی طرح پرندے سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں سانپ وغیرہ سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی شیر و چیتا سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں دریا کی طوفانی سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں آندھی اور طوفان سے نہیں ڈرتے، جو اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے ولی سے ڈرتی ہے. اب ولی کی پہچان کیا ہے؟ میں مسلمانوں بتاتا ہوں، ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آئے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ پر گزرے، سنت مصطفیٰ پر گزرے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ ولی کی پہچان یہ ہے ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر کام رضا الہی کے لیے ہو. ولی کی پہچان یہ ہے کہ کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے کرے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ نعمت ملے تو شکریہ ادا کرے، نعمت نہ ملے تب بھی شکریہ ادا کرے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ ہر حال میں رضا الہی پر راضی رہے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں زبانیں شکوہ شکایت نہ لائے، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ سب کام لے. محترم سامعین کرام، حدیث قدسی میں ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، جو میرا ولی ہوتا ہے اس کا میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، مذکورہ شریف سے معلوم ہوا کہ ولی کا چلنا حقیقت میں خدا کا چلنا، ولی کا دیکھنا حقیقت میں خدا کا دیکھنا، ولی کا سننا حقیقت میں خدا کا سننا. اسی طرح جو ولی کا دیتا ہے کہے ہو کر رہتا ہے. جو ولی اگر پتھر کو سونا کہہ دے تو سونا وہ سونا بن جاتا ہے. ولی اگر دریا سے رستہ دینے کے بارے میں کہتا ہے تو وہ رستہ دے دیتا ہے. اس لیے کہ زبان تو ولی کی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ بات خدا کی ہوتی ہے. اس لیے ولی جو ہوتا ہے، ولی جو کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے اولیاء عطا فرماتا ہے. اور ہر درود ولی کا ہونا بہت ضروری ہے. ہر ملک میں ولی کا ہونا ضروری ہے، ہر شہر میں ولی کا ہونا ضروری ہے. جس کی ماتحت اس شہر کا نظام میں چلتا ہے، جس کے صدقے و طفیل میں اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل کرتا ہے، جس کے وجود کے سبب اللہ تبارک و تعالی آنے والی آفات کو دور فرماتا ہے، جس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے، جس کے وسیلے سے نامردوں کو مرد
ملتی ہے جس کے وسیلے سے انسان کی ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. دنیا سے برائیاں ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ولیوں کو بھیجتا ہے جو تلواروں سے نہیں بلکہ چشمے بصیرت سے تبلیغ کرتے ہیں اور دنیا والوں کو راہ اصلاح پر لاتے ہیں. برادر اسلام درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین اکرام، ایک واقعہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں. جیسے ایک اللہ کے ولی رات بیدار ہونے کے بعد اپنی بیوی سے ملتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کھیر پکاؤ. وہ فرما بردار بیوی کھیر پکاتی ہے. اللہ کے ولی بیوی سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کو کھیر کھلا کے آؤ. بیوی کہتی ہے کہ راستے میں ایک ندی پڑتی ہے، اسے کیسے میں پار کروں گی؟ اللہ کے بزرگ ولی بیوی سے کہتے ہیں جاؤ ندی سے کہہ دینا مجھ کو ایسے شخص نے بھیجا ہے جو اپنی بیوی سے کبھی صحبت نہیں کیا. عورت جا کر یہی کہتی ہے، ندی یہ سنتے ہی اپنا سینہ چاک کر لیتی ہے اور عورت کو جانے کے لیے راستہ دیتی ہے. عورت ندی پار کر کے اس جگہ پہنچی، دیکھا تو ایک شخص عبادت الہی مشغول ہے. کھیر اس کے سامنے رکھ دیتی ہے، وہ شخص وہ کھیر کھا لیتا ہے. عورت کہنے لگتی ہے کہ میں واپس جاتے وقت کیسے ندی پار کروں گی؟ وہ شخص کہنے لگا جاؤ اور اس ندی سے کہہ دو کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے کبھی کھایا پیا نہیں ہے. وہ عورت واپس آتی ہے اور ندی سے کہتی ہے اے ندی میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہی ہوں جو اپنی زندگی میں کھایا پیا نہیں. ندی میں راستہ نمودہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ عورت گھر واپس آتی ہے اور اپنے شوہر سے عرض کرتی ہے کہ معاذ اللہ مالیا اب سمجھ میں نہیں آتا، بظاہر تو جھوٹ معلوم ہو رہا ہے. اللہ کے ولی کہتے ہیں سن، میں نے کبھی تم سے رضائے نفس کے لیے صحبت نہیں کی بلکہ رضائے الہی کے لیے صحبت کی. وہ شخص جو کھیر کھایا اپنی بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھایا بلکہ رضائے الہی کے لیے کھایا تاکہ موت واقعی نہ آ جائے. اس لیے میرا ملنا نہیں اور اس کا کھانا نہیں. برادر اسلامیہ، دیکھا آپ نے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ہر کام رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں. اس لیے ان کو کہنے پر ندی بھی راستہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کی خوشنوی کے لیے راز حاصل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی توفیق اور توفیق عطا فرمائے اور اپنے اولیاء کرام سے محبت کرنے توفیق اور توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.